ایک تحریک چلائی جا رہی ہے کہ جو داڑھی والا ہے وہ دہشت گرد ہے، حالانکہ تاریخ میں دیکھا جائے تو ہٹلر نے جو کیا، سامنے بش رکھے نے جو کیا، یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جن کی داڑھی نہیں تھی انہوں نے قتل عام کروایا، لیکن ایک داڑھی والے کو دہشت گرد قرار دینا، اور حالانکہ جو داڑھی مطلب وہ صرف اس لیے نا کیونکہ کیونکہ اسلام میں داڑھی کی ایک سینکٹیٹی ہے، جی بالکل حکم ہے، خواہ کوئی فرقہ ہو وہ داڑھی سے، جناب نبی اکرم نے رکھا، ہمارے صحابہ کرام کی داڑھیاں ہیں، ہمارے امام جو تھے یعنی اہل تشیع کے جو بھی جس طرح قائد ہیں ان کی اس طرح تھی، اور انہوں نے یہ ایڈوائس کی کہ داڑھی رکھو، جزو ایمان ہے، بلکہ ایک ہمارا اسلامی فرقہ تو یہ تو وہ تو کہتے ہیں یہ تو فرض ہے داڑھی، بالکل کسی پہ کوئی سنت کہہ دیتا ہے کوئی جو بھی بھارت جناب چونکہ سیرات مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تو ہم تو ان کی سیرت پہ چلتے ہیں، جی بالکل تو اس وجہ سے وہ یہی ہے نا، چونکہ یہ ایٹریبیوٹ سکھ یا دوسرے سکھ بھی اپنے مذہب کے حساب سے رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں تو وہ ویسے رکھتے ہیں، کوئی ان کی مذہبی پابندی نہیں ہے، چونکہ ہم پہ مذہبی پابندی ایک قسم کی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ تو اسلام ہے، اسلامک فوبیا بنا لے، اسلامک فوبیا، اور اب انہوں نے یہ کہ اب اسلام کو دباؤ، یہ اٹھ گئے، یہ لڑتے ہیں، یہ غازی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس نے یہی کلمے پڑھے تھے اور اس نے یہی کہا تھا کہ جاؤ آگے جاؤ گے یا جنت میں چلے گا یا غازی بن کے واپس آ جاؤ گے، اور یہ دونوں عہدے، غازی بننا بھی ایک اعزاز ہے اور شہادت لینے بھی ایک اعزاز ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، یعنی علامہ اقبال کا کلام آپ دیکھ لیں، تو اس وجہ سے یہ اسلام کے علاوہ کسی اور طاقت کو، کسی اور کو طاقتور سمجھتے نہیں، وہ خریدے جا سکتے ہیں، مسلمان آسانی اب ہم میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن وہ اسلام سے دور ہیں جو خریدے جائیں گے، اب ہمارے انبیاء کو دیکھ لیں، ہمارے صحابہ کو دیکھ لیں، ہمارے امامین کو دیکھ لیں، اولیاء کرام کو دیکھ لیں، کون ارب پتی خرب پتی تھا، سب نے اپنی دولت لٹا دی، یعنی اگر صحابہ کرام کے پاس زر و جواہر تھے تو انہوں دے دیے، اہل بیت کے پاس، جناب علی علیہ السلام کے پاس ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے اپنی اولاد پیش کر دی، بالکل، اور واقعہ کربلا اگر نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، تو اس وجہ سے یہ ڈرتے ہیں کہ ان میں جذبہ جہاد ہے، جذبہ شہادت ہے، اور یہ لڑنے کا جذبہ ہے، مسلمان نہیں ڈرتا کسی سے، کیونکہ وہ جب لڑائی میں ہوتا ہے نا تو دو ہی ذہن میں ہوتا ہے، یا میں غازی بنوں گا یا شہید بنوں گا، اور دونوں اخیر کی یہ اعزاز ہے، تو اس وجہ سے اور کسی میں ایسا نہ مذہبی طور پہ ایسا جذبہ ہے، نہ ایسی بات ہے، نہ ایسی ڈکٹیشن ہے، تو اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور پھر صاحب کا ہسٹری دیکھ لیں، جی جی، یعنی اسپین تک تو ہمارا تھا، یہ انڈیا پہ بھی قریباً 900 سالہ یا 1000 سالہ حکومت کس نے کی؟ مسلمانوں نے نہیں کی، مسلمان بادشاہ تھے، لیکن وہ بھی عیاشیوں میں پڑ گئے بعد میں آ کے، جس کی وجہ سے یہ انگریز پھر انہوں تجارت کے بہانے اندر داخل ہوئے اور اندر آہستہ آہستہ قبضہ کر گئے، بہادر شاہ ظفر آخری پھر مغل بادشاہ ہوا، تو اس میں بھی بادشاہ آ گئے، لیکن اس میں بھی اگر عالمگیر کا دیکھ لیں، اورنگزیب عالمگیر کا کردار دیکھ لیں، یا بابر صاحب کی فتوحات دیکھ لیں، ان کا بیٹا ہمایوں آیا، بعد میں سوری صاحب آئے، ان کے ڈیولپمنٹس کے بھی دیکھ لیں، ہمارے آج بھی ہے کہ یہ سڑک شیر شاہ سوری بنا کے گیا تھا، آج بھی ہمارے پنجاب میں نظر آتی ہیں، تو اس واسطے یہ مسلمانوں کے کریکٹر سے، مسلمانوں کی جرت سے، کیونکہ مسلمان جو صحیح مسلمان ہے وہ پیسے پہ نہیں جھکتا، بالکل، وہ قربانی دیتا ہے اسلام کی روح سے، تو یہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں، ان کا جذبہ جہاد، جذبہ حب الوطنی، جذبہ مذہب، ہم مذہب پہ نہیں لے جانا چاہتے کسی کو، مذہب میں ہمارے بہت سارے فرقے ہیں، ہم تو ہر ایک سے ہیومن ڈیلنگ کے مطابق، یہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہم سب، اب یہ کرتارپور کیوں بنا کہ اگر ہماری مودی والے ہمارے خیالات ہوتے تو ہم کرتارپور بناتے؟ کبھی نہیں بناتے، سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، امرتسر میں ان کا جو گولڈن ٹیمپل ان کا تھا، اس میں کتنا فوجیوں نے روندا، سکھوں کو کتنا مارا، یعنی، اور اسی وجہ سے وہ اب نفرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہوگی، قائد اعظم نے ہمیں آفر کیا تھا، اور آج ان کی وہ یعنی اچھی خواہشات ہے ہمارے لیے، بالکل، اور آج بھی وہ صحیح، نہ سکھ اپنے آپ کو صحیح ہندوستانی سمجھتا ہے نہ مسلم سمجھتا ہے، ان پہ پابندی ہے، ان پہ ظلم ہے، اور یہ لوگ کر رہے ہیں، اور میں تو صاف کہتا ہوں، سیدھی بات ہے، دو قومی نظریہ ہے، تو یہ ہندوستان ہے، اس کو بھارت مت کہو، اس کو ہندوستان کہو، یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوؤں کا گھر ہے، ہندوؤں کو رہنے دو، جو مسلم ہیں انہیں اپنا
حصہ مانگنا چاہیے، سکھوں کو اپنا حصہ مانگنا چاہیے، اور اپنی انڈیپینڈنس لے کے خواہ انڈیپینڈنٹ ہوں یا کسی کے ساتھ الحاق کریں، یہ ان کی مرضی کی بات ہے. یعنی کہ سیکولرزم کے بینر تھلے ہی اقلیتوں کا استحصال کر رہے ہیں. بالکل. نام سیکولرزم ہے لیکن کٹر مذہبی ہے. بالکل. وہ مذہب بھی یہ نہیں ہے، وہ تو آر ایس کے پتہ نہیں کیا تنظیم آر ایس ایس اور آر ایس ایس، مودی کی جو وہ تو وہ اس کا ممبر ہے سارا. آر ایس ایس کا بالکل ممبر ہے، اور وہی ساری کارروائی کر رہے ہیں. بالکل. یعنی کتنا ظلم ہے، بچوں کو مار دینا، عورت کی. یعنی اس وقت اتنا ظلم ہوئے پارٹیشن کے وقت. میرا بردر ان لا تھا فوج میں، وہ ہمیں بتاتے تھے، ہم تو اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن ہوش آواز تھی ہمیں. آپ سارے واقعات یاد ہیں، اچھی طرح یاد ہیں. ہندو ہمارے کلاس فیلو ہوتے تھے، بعد میں وہ چلے گئے، بلکہ کئی ایک دفعہ بعد میں آئے. وہ ہمارے باہمی اخلاق کی وجہ سے ہمیں یہاں ملنے کے لیے آئے. ہمیں ملنے کے لیے آئے. تو ان کی نہیں ہے یہ ہندو گورنمنٹ، یہ جو اوپر مسلط ہو گئے. کانگریس لبرل ہے تھوڑی سی، وہ اس حد تک فرقہ واریت میں نہیں جاتی. کانگریس تو اس وقت بھی تھی. اگر کانگریس اتنی اچھی ہوتی تو قائد اعظم کانگریس سے الگ کیوں ہوتے؟ کانگریس میں تھے، وہ اس لیے تو چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے لندن. پھر علامہ اقبال نے کہا یہ سب وہ تشریف لائے، اور ان کی مہربانی کی وجہ سے یہ ملک بن گیا. اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہمارا ملک.